قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں نہیں، خواب میں ہوا کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ اصل مقصود حق بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ باپ اور بیٹے کا امتحان مقصود تھا۔ اس لیے صریح الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بلکہ یہ دکھایا گیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ مکمل عمل کر دیا جس عمل کو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا، غیبی آواز نے ان کو امتحان میں کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر ڈالا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ذبح کرنے کی تیاری دکھائی گئی تھی اور وہ پوری ہو گئی تھی۔ تفسیر روح البیان میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ دمبے کو بشکل اسماعیل علیہ السلام دکھلایا گیا ہوگا، جیسے علم کو دودھ کی شکل دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دمبا جو ہوتا ہے وہ مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس طرح جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ سواری کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو ذبح بھی کر لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اصل مقصد دمبے ہی کو ذبح کرنا تھا، مگر امتحان کے لیے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل دکھلایا گیا ہوگا، اور خواب کی اصل تعبیر کی طرف اسی امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل نہیں ہوا، یہاں تک کہ امتحان کی تکمیل ہو گئی۔ تو بھائی، خواب میں جو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشاورت کی، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ہے۔ تو باپ نے وہی پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔